الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بڑی مختصر سی بات میں نے کرنا ہے. کچھ درے آواز کا مسئلہ ہے، درد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آواز تھوڑی بہت چلتی رہے. بھائیو، یہ جو پروگرام ہے آج کا، بنیادی طور پہ یہ جامعہ کے طلبا، اساتذہ، کچھ جامعہ کے متخرجین، فضلاء، یہ ان پہ مشتمل یہ پروگرام ہے. بڑی بھرپور کانفرنس اور میرے علاقے میں الحمدللہ دوسرے احباب کافی اچھی کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین شرف قبولیت جو ہے وہ بخشے. تو ہم نے یہ پروگرام جامعہ کے اساتذہ، تقریریں بھی انہیں کی، تلاوتیں بھی جامعہ کے طالب علموں کی. تو یہ اس طریقے پہ ہم نے ایک پروگرام مرتب کیا ہے. آپ بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں ایک مسئلے یا ایک نصیحت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. آپ میری بات کو غور سے سنیے. اس میں کیا شک ہے کہ ہم سب اپنے اللہ تعالی سے جنت میں داخلے کے طلبگار ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. تو بھائی یہ ذرا میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنت میں جانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتیں، مار کھائیں، اور جب کبھی گناہوں کی سزا پوری ہو جائے تو پھر جنت میں جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہماری موت ہی جنت کے دروازے پہ آئے. کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کوئی تھانہ، کوئی چوکی وہ نہ بھگتنی پڑے. اللہ رب العالمین کے عذاب بڑا سخت ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. جو پکڑا جائے وہ اللہ اکبر، بس اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ابھی میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ تعالی ہماری موت جنت کے دروازے پہ ہی ہوگی. ادھر جان نکلی اور ادھر جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق میں وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا
ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من. فرمایا کہ میں ایک دعا تمہیں سکھلاتا ہوں کہ جس سے بہتر دعا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. بڑی توجہ فرماؤ، چھوٹے بھی اور بڑے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایک دعا بتلاتا ہوں تمہیں، اگر وہ دعا تم کرو تو یہ وہ دعا ہے کہ اس سے بہتر تم دعا نہیں کر سکتے. وہ دعا کیا ہے؟ آگے فرمایا اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا ہے. بھائیو، آپ چھوٹے بچے ہو یا جوان ہو یا بوڑھے ہو، یہاں آپ سارے کے سارے ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو، اسٹوڈنٹ ہو، سارے طالب علم ہو. اس میں ذرا غور کرو کہ اس میں کیا بات ہے کہ اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ وہ دعا بن گئی کہ اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. اور فرمانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اب اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یار اس سے بہتر تو ہم اگر مانگیں تو ہم نہیں مانگ سکتے. معنی اس کا مختصر جو ہے وہ یہ ہے، معافات کا یہاں پہ ایک لفظ بولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معافات کا معنی کیا ہے؟ بھائی معافات کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے دنیا میں بھی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایسی حالت میں رکھ کہ نہ میں نے تیرا کچھ دینا ہو اور نہ تیرے بندوں کا کچھ دینا ہو. زمانے کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بندہ کہ جو اس دنیا میں بھی رہا اور جب دنیا سے گیا تو اس کے ذمہ نہ اللہ کا کوئی حق باقی تھا اور نہ اس کے ذمہ بندوں کا کوئی حق باقی تھا. فرمائیے اس سے بہتر کیا دعا ہوگی؟ اور جس بندے کے ذمہ قیامت کے دن کچھ دینا نہیں ہے، اس نے نہ اللہ کا دینا ہے نہ اس نے بندوں کا کچھ دینا ہے، تو فرمائیے اس سے بہتر بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو سیدھا سیدھا بغیر حساب کے جنت میں ہے. تو ایک تو یہ دعا آپ کثرت سے کریں. عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں کثرت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو مجھے ایسے حال میں رکھ کہ تیرا بھی کچھ نہ دینا ہو اور تیرے بندوں کا بھی کچھ نہ دینا ہو. ایک تو یہ دعا آپ کریں. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی ایک عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب کر کے سوتے. پانی لے جا رہا ہے. سونے سے پہلے ایک حساب کرتے.
اللہ کے بندو، جو بندہ یہ حساب روزانہ کر کے سوئے، سمجھو اس کا آخرت میں حساب ختم ہو گیا، بغیر حساب کے جنت میں۔ بسم اللہ۔ وہ حساب کیا ہے؟ وہ حساب یہ ہے، حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور بھی کئی باتیں پیار محبت کی اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں کہ سارے دن بھر میری جتنی بھی ضرورتیں مجھے پیش آئیں تو نے وہ ساری کی ساری پوری کر دی۔ یہ آپ بھی کہا کرو میرے بھائی، رات کو دن میں یہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا، یہ غم ہم لے کے مت سویا کر، جو ہو گیا دن بھر جو مل گیا اس کے بارے میں یہی عقیدہ رکھو، میری حقیقتاً ضرورت یہی تھی اور وہ اللہ نے پوری کر دی، تو شکر ادا کرو کہ اللہ دن بھر مجھے جب بھی جو بھی ضرورتیں پیش آئیں تو نے ساری پوری کی، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، اور مجھے جب بھی بھوک لگی تو نے مجھے کھلایا، جب بھی مجھے پیاس لگی تو نے مجھے پانی پلایا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حساب ہو رہا ہے میری، تو ماننا یہ ہے، یہ سب سے پہلے ذہن میں یہ حساب رکھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ حساب سوچنا ہے کہ میرے اللہ نے تو یہی کچھ کیا، میں نے اللہ کو کیا دیا، میں نے اللہ کو کیا دیا، اس نے تو یہ کچھ دیا۔ پھر وہ سوچو کہ سارا دن ہم نے اللہ کو کیا دیا، بڑی ذمہ داری سے سوچو، سمجھ یہی آئے گی۔ یہ حساب کتاب جب کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ میں تو کرتا ہوں، جتنی مرتبہ بھی کیا ہے ایک ہی نتیجہ نکلا ہے، آپ بھی کریں گے تو نتیجہ وہی ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، تو نے کیا دیا، میں نے کیا دیا، یہی حساب نکلا ہے نتیجہ کہ یا اللہ تیرا ہی حساب میرے دل میں نکلے، میرا تیرے حل کچھ نہیں نکلیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد اور کرنا کی ہے، کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے، اپنی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ کے سونا۔ اگر آپ رات کو یہ عمل کر کے سوتے رہیں گے کہ آج دے دن کا سارا حساب رات میں کر کے یا اللہ تیرے ہی کچھ نکلے ہے، میرا تیرے حل کچھ نہیں نکلے، یا اللہ کوئی حل نہیں میرے کو سوائے اس نے کہ میں تیرے کو معافی منگا، تو مجھے معاف کر دے، میرے کو کوئی حل نہیں، اللہ میں تیرے کو معافی مانگ رہا، تو میں نے معافی عطا فرما دے۔ بس حساب کر کے سو جایا کرو۔ تیسری بات یہ ہے، دیکھو بھائی ہمارے دن میں جو حساب کتاب ہیں اللہ کے بھی ہیں اور بندوں کے بھی ہیں۔ اللہ کے حق میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں اور بندوں کے حق میں بھی ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے، کوئی پاک نہیں ہے ایسے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو اونچ نیچ گالی گلوچ، کسی کو بےعزت کر، کسی کی عزت کر، کسی کو اوپر چڑھا، کسی کو نیچے پھینک، کسی کا مال کھا، کسی کو سارے کسی نہ کسی مصیبت میں
حقوق العباد میں کسی نہ کسی جرم میں ہم سارے ملوث رہتے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تو حساب ہو گیا تو معافی مانگی معاف کر دیا. اب بندوں کا کیا کرنا؟ تو بندوں کا یہ کرنا ہے. اس کا میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں بڑا آسان. تاکہ آپ رات کو جب سوئیں تو آپ کے ذمہ نہ اللہ کا کوئی معاملہ ہو نہ بندوں کا کچھ دینا ہو. تو بندوں کے بارے میں یہ ہے کہ جس سے کوئی زیادتی مالی طور پہ زبان کے طور پہ اور بھی جس طرح کی ہو گئی ہو، اور اگر آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں تو اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے. جس سے نہیں ہو سکتا وہ ہے نہیں، وہ غائب ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ فلاں بندہ ہے تیرا، مجھ سے اس پہ زیادتی ہو گئی ہے، وعدہ کھاٹا ہو گیا ہے. یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے سارے گناہ معاف فرما دے. وہ راستے بخشش دی دعا کرو. یہ سب سے بڑا معاوضہ ہے جو آپ نے اس پہ زیادتی کی تھی اس کی ادائیگی کا. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اب بندوں کے بھی حقوق آپ کے ذمہ نہیں ہوں گے. اب اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ تو عہدہ بھی رب، تو میرا بھی رب. یا اللہ میرے کو جدے زیادتی ہو گئی ہے تو انہوں اپنے کوڑوں دے کے میری جان چھڑا دے. میری دعا و نیاز یہ ہے کہ یا اللہ تو انہیں بخشش فرما دے، انہوں معافی دے دے، انہوں جنت سے بھیج دے. اور اختصار کے ساتھ یہ 3 طرح کی دعائیں کیا کیجیے. یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، اللہ میرے ظالم نو معاف کر دے جنہیں میرے ظلم کی میں ہی معاف کیتا تو بھی معاف کر دے. یا اللہ میرے مظلوم کو معاف کر دے جدھر سے میرے ظلم ہو گیا. اللہ میری دعا ہے تو انہوں بھی معاف کر دے، مینوں بھی معاف کر دے. اے عمل ہے اگر کوئی بندہ روزانہ دے حساب نہ یا زندگی بھی جدوں کتے نصیب ہوئے سارے حساب برابر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی جو ہے وہ بلا حساب کتاب عذاب کے جو ہے وہ مستحق بن جائیں گے. بس میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. جو کوئی فائدہ لے سکتے ہو اس نصیحت ہو تو لے لو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے، کرم فرمائے، معاف فرمائے ہمیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.